بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو اولاد نرینہ کے لیے وظیفہ کیا جاتا ہے۔ وظیفہ اور دعا اسلامی روایت میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ کئی عبرت آموز ایمان افروز واقعات بھی ملتے ہیں۔ یہاں ایک مشہور وظیفہ اور اس سے جڑا واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ اولاد نرینہ کے لیے وظیفہ اس طرح پڑھے: یا وہاب یا وہاب یا وہاب، یعنی اے بہت عطا کرنے والے، اے بہت عطا کرنے والے۔ یہ الفاظ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ دل سے یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد نرینہ کے لیے دعا کریں۔ یہ عمل کم سے کم 40 دن تک جاری رکھیں یا جب تک خوشخبری نہ ملے۔ طہارت، نماز پابندی اور رزق حلال بہت ضروری ہے۔ یہاں ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، لیکن وہ ہمیشہ اللہ سے اولاد صالح اور وارث کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن مجید میں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا نیک بیٹا عطا فرمایا۔ اگر آپ چاہیں تو مزید وظائف یا خاص دعائیں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ کیا آپ کسی خاص مسئلے کیفیت کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل میں آپ کو تفصیل سے رہنمائی فراہم کرتا ہوں۔ خصوصاً اولاد نرینہ کے حصول کے لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے، نیک اعمال اور تقویٰ کی روش اختیار کرنی چاہیے، دعاؤں اور وظائف کو مستقل مزاجی اور خلوص نیت سے کرنا چاہیے۔ تو معزز سامعین اکرام، دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سمیع الدعاء، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے جانب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ یہ دعا روزانہ نماز کے بعد یا تہجد کی نماز کے بعد مانگنا بہت مؤثر ہوتی ہے۔ وظیفہ یا خالق یا مصور یا باری، یا خالق یا مصور یا باری، یا خالق یا مصور یا باری، ان 3 اسماء کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ ہر جمعرات یا جمعے کو صدقہ دیں، خواہ چھوٹا ہی کیوں نہ۔ نیت صاف رکھیں: اے اللہ تو ہی خالق ہے، مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رب هب لي من الصالحین، سورہ صافات کی آیت ہے رب هب لي من الصالحین۔ یہ مختصر مگر طاقتور بھی دعا ہے، بھی اولاد کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ سورہ مریم یا سورہ آل عمران کی تلاوت خاص طور پر مفید ہو سکتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کریں اور درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ نیک نیت سے صدقہ دیں، خاص کر کے کسی یتیم یا غریب بچے کی مدد کریں۔ ایمان افروز بات یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی دعا کو فوراً قبول نہیں کرتا بلکہ آزمائش کے طور پر تاخیر کرتا ہے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیر سے اولاد دی گئی، لیکن دی نیک عظیم نبیوں کی صورت میں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے ایک مکمل وظیفہ چارٹ بنا سکتا ہوں جو آپ روزانہ فالو کر سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، کیا آپ کو ایسا کوئی چارٹ یا روزمرہ کا پلان چاہیے؟ یقیناً میں آپ کو ایک مکمل، جامع اور آسان روزمرہ وظیفہ پلان دے رہا ہوں جو اولاد نرینہ کے لیے روحانی طور پر مضبوط، مسنون اور مجرب عمل ہے۔ یہ پلان دعاؤں، اذکار، اعمال اور نیت کی صفائی پر مشتمل ہے۔ روزمرہ وظیفہ پلان برائے اولاد نرینہ کے لیے یا وہاب 100 مرتبہ پڑھیں، یا وہاب یا وہاب 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ دعائے حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی پڑھیں۔
رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. آپ بھی ہمارے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو معزز سامعین اکرام اس کے ساتھ 100 مرتبہ یا خالقو یا باریو یا مصورو یا خالقو یا باریو یا مصورو پڑھیں. یا اللہ میرے لیے نیک صالح بیٹے کا رزق لکھ دے. سورہ مریم کی تلاوت اگر ممکن ہو ورنہ چند آیات پڑھ کر دعا مانگے. یا رب مجھے وہ اولاد دے جو رضا و الہ میرے نسل کی بقا ہو. نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نفل شکرانے کے طور پڑھیں. دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساتھ پڑھ لیں. رب هب لي من الصالحین رب هب لي من الصالحین. عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا مجیب یا مجیب یا مجیب اے دعائیں قبول کرنے والے اے دعائیں قبول کرنے والے 100 مرتبہ پڑھیں. 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں. سجدہ میں جا کر دل سے دعا کریں. انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی. جمعے کے دن سورہ کہف پڑھیں. غریب بچے کو صدقہ دیں. میٹھا یا کچھ کھانے کی چیز بہتر ہو سکتی ہے. درود شریف کم از کم جمعے کے دن 300 مرتبہ پڑھیں. پیر یا جمعرات کو روزہ رکھیں اگر ممکن ہو تو ان دنوں میں اگر ممکن ہو تو روزہ رکھیں. سنت ہے افطار کے وقت دعا بہت قبول ہوتی ہے. اہم ہدایات یہ ہے کہ رزق حلال جو کھائیں وہ پاک ہو. یہ دعاؤں کی قبولیت کا اہم راز ہے. دل میں حسد کینہ گناہ سے توبہ دل صاف ہو تو دعا جلد قبول ہوتی ہے. خاوند اور بیوی دونوں یہ عمل کر سکتی ہے تو زیادہ مؤثر ہوتا ہے. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک اور ایمان افروز قرآنی واقعہ کے ساتھ مکمل روحانی رہنمائی دے سکتا ہوں تاکہ آپ کو حوصلہ اور یقین اور روحانی سکون مل سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا کی رب هب لي من الصالحین رب هب لي من الصالحین. اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا سن لی اور فرمایا فبشرناه بغلام حلیم فبشرناه بغلام حلیم. آیت نمبر 101. پس ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ دونوں طویل عرصے تک اولاد سے محروم رہے، لیکن صبر، دعا اور یقین کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسا بیٹا دیا جس کی قربانی کا واقعہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں صبر، یقین اور دعا کبھی رائے گاں نہیں ہوتی. اولاد ملتی ہے تو نیک نیت، پاک دل اور خالص ارادہ سے روحانی عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر مبنی ہے. نماز کے بعد یہ دعائیں ضرور پڑھیں. رب هب لي من الصالحین سجدے میں جا کر کہیں اے اللہ جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا ویسے ہی مجھے بھی نیک صالح اولاد عطا فرما. ہر جمعے کو سورہ صافات کی آیت 100 تا 113 تک پڑھیں. یہ وہ آیات ہیں جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت اور قربانی کا ذکر ہے. تو معزز سامعین اکرام، ایک عورت نے 10 سال تک اولاد نہ ہونے پر ہر روز فجر کے بعد 100 مرتبہ یا وہاب پڑھنا شروع کیا اور ہر جمعے کو درود پاک کی ساتھ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 رب هب لي من لدنك ذرية طيبة رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء 40 دن بعد اسے حمل ٹھہر گیا اور اس نے ایک نیک بیٹے کو جنم دیا. اس بچے نے بعد میں حافظ قرآن بن کر والدین کی آنکھوں کا بڑھایا.
اللہ کے ناموں سے پکارنا، یا وہاب، یا خالق، یا مصور، انبیاء کی دعاؤں کو اپنی دعا میں شامل کرنا، والدین کی دل صاف زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے خاص دعاؤں کا آڈیو یا ویڈیو ریمانڈ پلان بھی تیار کر سکتا ہوں تاکہ عمل کرنا اور آسان ہو جائے۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ درود کثرت سے پڑھیں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔